یہ میری کتاب کا اپنا نسخہ ہے، اسی میں یہ دیکھ کے آپ کو، اور یہی میں علاج کرتا ہوں لوگوں کو۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، صحت اور تندرستی کی دعا کے ساتھ میں صاحبزادہ حکیم میاں رشید الرحمان آپ سے مخاطب ہوں۔ تو ناظرین گرامی، آج ہم نے موضوع لیا ہے شوگر کا، چونکہ پہلی جو ویڈیو ہے وہ اعصابی شوگر پہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اب ہے گدی شوگر۔ تو ناظرین گرامی، عضلات کی تحریک میں شوگر نہیں ہوا کرتی، یہ دو شوگریں ہیں، اعصابی اور گدی۔ اعصابی کی میں نے پہلے ویڈیو لوڈ کر دی ہے، اور اب میں گدی کی مرض کے بارے میں، گدی شوگر کے مرض کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں گا، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ شوگر گدی کیسی ہوتی ہے اور اعصابی کیسی ہوتی ہے۔ گدی اعصابی تحریک میں ناظرین گرامی، گدتے ناقلہ کا فعل تیز ہوتا ہے۔ ناقلہ اس کو کہتے ہیں جو مادے کو خارج کرتی ہے، صفرا زیادہ خارج ہو جاتا ہے تو صفرا اموا میں زیادہ گرنے سے بھوک تیز، پیاس زیادہ، جگر صفرا پختہ نہیں کر پاتا تو پیشاب میں خارج ہوتی ہے، قلب کی رفتار سست اور نیند زیادہ آتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس میں بعض ہماری جو عورتیں ہیں، مردوں کی اس میں بھی قوت جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، اور جب یہ عورتوں کو شروع ہوتی ہے تو ناظرین گرامی اس کا جو اعتدال ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی ایک ماہ میں کئی دفعہ، پھر آہستہ آہستہ وہ سوکھ بھی جاتا ہے۔ اس کا میں آپ کو نسخہ بھی بتاؤں گا، اور اس کی میں تشخیص بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ جب آپ نے ایسے نبض دیکھنی ہے تو یہ 3 انگلی تک ہوگی، اور درمیان میں ہوگی، اور بالکل بریک ہوگی۔ زبان جو ہے، جب وہ زبان آپ دیکھیں گے تو زبان کا کلر جو ہے وہ سیڈوں پہ سرخ ہوگا، اور درمیان پہ وہ پلاہٹ دے گا، اور پیشاب جو ہے وہ تقریباً پیلا سفیدی میل ہوگا، یعنی پلاہٹ جو ہے وہ 70% ہوگی، اور سفیدی جو ہے وہ 30% ہوگی۔ میں آپ کو اس کا نسخہ بتاتا ہوں، آپ نے وہ نسخہ استعمال کرنا ہے۔ یہ میری کتاب کا اپنا نسخہ ہے، اسی میں یہ دیکھ کے آپ کو، اور یہی میں علاج کرتا ہوں لوگوں کا۔ تو الحمدللہ میں تو کامیاب ہوتا ہوں۔ تو ناظرین گرامی، یاد رکھیے گا، دوائی جتنی دیر کھاتے رہے آرام نہیں آئے گا جب تک آپ خوراکی پرہیز نہیں کریں گے۔ تو میں نے خوراکی چارٹ جو وہ بھی لوڈ کر دیا ہے، جب ہم نمبر بتاتے ہیں نا تو آپ نے اس نمبروں پہ جانا ہے، وہی چیزیں کھانی، تو انشاءاللہ والعزیز آپ کامیاب ہوں گے۔ تو ناظرین گرامی، گدی اعصابی یعنی گرمی سے شوگر کا نسخہ: سندل سفید، تخم کاہو، تخم کرفا، کشنیز، خشخاش۔ یہ آپ نے 5 تولے لے لیں، 2 تولے لے لیں، پائیا لے لیں، یہ آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ نے سفوف کرنا ہے 3 ماشے 4 بار، یعنی 4 بار دن میں آپ نے پانی کے ساتھ لینا ہے، اور آپ نے خوراک لینی ہے 6 نمبر اور 1 نمبر۔ ناظرین گرامی، میں پھر آپ سے پھر میں شیئر کرتا ہوں کہ خوراکیں اگر مجاز کے مطابق نہ کھائی جائیں، دوائی جتنی دیر مرضی کھائیں، آرام نہیں آتا۔ تو ناظرین گرامی، آپ یہ کھائیے گا، اپنی تشخیص خود کر لیجئے گا، اور آپ نے علامات جو میں نے بتائی ہیں وہ آپ نے علامات دیکھنی ہے، اس کے مطابق ہی آپ نے علاج کرنا انشاءاللہ العزیز۔ ہاں، جن لوگوں نے انگلش میڈیسن شروع کر رکھی ہے اور انسولین وغیرہ لگاتے ہیں، وہ بھی اگر استعمال کریں، دیر سے کریں، اور انگلش میڈیسن کو آہستہ آہستہ چھوڑتے جائیے گا، اور سیر کریے گا، نماز پڑھیے گا، اور اس مرض کو بھولنے کی کوشش کیجیے گا، تو آپ بالکل کامیاب ہو جائیں گے اور ٹھیک بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ تھی ناظرین گرامی گدی شوگر کا موضوع، اور اس کا میں نے آپ کو نسخہ بتایا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔